السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پچھلی آیاتوں میں 3 کیٹیگریز کے بارے میں پڑھ کے آئے نا۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک وہ لوگ جو کفر کیے، اور ایک ایسے لوگ جو منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ 2 ایگزامپلس پڑھیں گے۔ اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں 2 ایگزامپلس ہیں۔ پہلا ایگزامپل سیکنڈ کیٹیگری کے لیے، ڈس بلیورس کے لیے، کافروں کے لیے، اور جو دوسرا ایگزامپل ہے وہ منافق کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے دیکھیں گے۔ مثلہم، مثال ان کی، جیسے مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن ہو گیا ماحول اس کا، لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھ سکتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس نہیں وہ لوٹتے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مڈل آف دی ڈارک، اندھیری رات ہے، ٹھیک ہے، اندھیری رات ہے، اور کیسا ہے، بہت اٹس فریزنگ، بہت امیجن کریے ایک ایسی کالی رات، اندھیری رات، ان دا مڈل آف دا ڈارک، اٹس فریزنگ، بہت سردی ہے، اور جانوروں کے ہولناک آوازیں، مطلب ماحول اتنا ڈینجر ہے اندھیرے کا۔ اینڈ ایک آدمی ہے جو کوشش کر رہا آگ جلانے کی، بیکاز اس کو ضرورت ہے ہیٹ کی اور لائٹ کی، اٹس فریزنگ اور بہت زیادہ رات ہے۔ پھر جب آگ روشن ہو گئی، مطلب یہ آدمی کوشش کر رہا آگ جلانے کی، پھر جب آگ روشن ہو گئی اور اتنی زیادہ روشن ہوئی کہ پورا ماحول بھی اس کا ایلیمینیٹ ہو گیا، روشنی پھیل گئی ہر جگہ، مطلب وہ روشنی جو یہ آدمی جلا دیا، اتنی زیادہ ہو گئی روشنی وہ کہ اٹس گیٹنگ ٹالر، وہ روشنی سے اوپر اوپر چلتی جا رہی ہے اور بڑی پھیلتے جا رہی، ٹھیک ہے، اور اٹ از وارمنگ دا تھنگس وچ از اراؤنڈ اٹ، جو بھی اس کے آس پاس چیزیں ہیں وہ بھی گرم ہو جا رہی ہے۔ یہ روشنی میں کیا ہے، گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کبھی اسٹیڈیم کو دیکھیں تو اسٹیڈیم تو یہیں پر رہتا، مگر اتنی زیادہ روشنی رہتی اسٹیڈیم میں کہ اس کا افیکٹ آسمان پہ ہی پڑتا۔ تو ایون اگر اپن اسٹیڈیم میں نہیں بھی ہے، دور سے کی بھی اگر اپن دیکھیں تو ہم کو آسمان وائٹ دکھتا نا، اس طریقے سے یہ جو روشنی جلی یہاں پر اتنا زیادہ جل گئی کہ اٹس گروئنگ، اٹس بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی روشنی ہے اتنی زیادہ، اور کیا ہے اس میں روشنی بھی ہے اور کیا ہے اس میں ہیٹ بھی ہے، آس پاس کے ماحول کو ایلیمینیٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین ہوا کیا، پتہ چلا کہ یہ جو ماحول ہے، عجیب سا ماحول، رات کا اندھیرا، اٹس فریزنگ، اور اینیملس کے ڈراؤنی آوازیں، ایسے ماحول میں ایک انسان روشنی جلانے کی کوشش کر رہا، اینڈ یہ ریئلائز ہوتا کہ ایسے ماحول میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روشنی کے تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ایک آدمی روشن کر دیا، پورا ماحول روشن کر دیا، یہ آس پاس کے جو لوگ ہیں دے ور ویٹنگ فار دس لائٹ، لیکن یہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی لائٹ، ان کی دل کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لی ان لوگوں سے۔ سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ایک آدمی روشنی جلایا اور کیا ہوا، پورا ماحول روشن ہو گیا، اتنا زیادہ روشن ہو گیا کہ پوری روشنی پھیل گئی ہر جگہ۔ اسی رات میں، اسی اندھیرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جن کی روشنی ہونے کے باوجود بھی ان کی سمجھنے کی صلاحیت، ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لیے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ کیسے ہیں یہ لوگ جو اس روشنی سے بینیفٹ نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اندھے ہو گئے، روشنی تو ہے ہر جگہ اب تو بھی اندھے ہو گئے یہ لوگ، دے کوڈ ناٹ سی، دے کوڈ ناٹ ریئلائز، یہ جو روشنی ہے نورہم بولے اللہ تعالیٰ، یہ جو روشنی ہے یہ ان کے لیے جلائی گئی تھی۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں، اور یہ لوگوں کو شیڈز آف ڈارکنیس، ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، اور یہ ڈارکنیس کیسی ہے، دے آر گوئنگ ٹورڈز ڈینسر اینڈ ڈینسر جنگل، یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روشنی یہاں پر ہے، یہ لوگ کیا کریں، اور گھنے 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 جنگلوں میں چلتے جا رہے چلتے جا رہے چلتے جا رہے۔ تو یہ کیسا ماحول ہے دیکھیے، یہ جو مثال ایک آدمی کی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو کوشش کرے آگ جلانے کی، ان کو پسند نہیں تھا ماحول وہاں کا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، شرک کیا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، اتنی برائیاں تھے وہاں پر کہ اللہ کے رسول کوشش کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، مگر ایک انسان کی کوشش سے کیا ہو سکتا، مگر تو بھی برائی رہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے ماحول کو صحیح کرنے کی، اور 40 ایئرس تک اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ 40 ایئرس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرے، قرآن نازل کرے، تو کیا ہوگا، یہ ہدایت آ گئی اور پورا ماحول روشن ہو گیا، اور یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے، جو لوگ تھے دوسرے ویٹ کر رہے تھے ہدایت کی، مگر کیا ہوا، پہچانے نہیں اللہ کے رسول کو۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے معلوم، خدا نہ خواستہ ہم لوگ پریشان ہیں اپنے دنیا کے حالات میں، اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، مگر ہم لوگ ریئلائز ہی نہیں کر رہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لوگ جب روشنی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی لائٹ ان کے پاس سے چھین لیے، اور یہ لوگ کیا کرے، دے آر اسٹل موونگ ان ٹو دا گھنا جنگل، گھنے گھنے جنگل میں یہ لوگ ادھر ہی چلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کیوں لے لیا ہمیشہ کے لیے، کیوں یہ لوگ کبھی واپس نہیں آ سکتے روشنی کے لیے، اللہ تعالیٰ کیوں کرے ان کے ساتھ، وہ اس لیے کرے کیونکہ یہ لوگ روشنی کو دیکھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد بھی اندیکھا کر لیے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ اگر اپنی آنکھیں بند کر لیے 1 سال تک، جب 1 سال کے بعد اگر ہم لوگ آنکھیں کھولے تو دکھائی دیتا ہم کو، اگر ہم لوگ واکنگ نہیں کریں، صرف لیٹے رہے بستر پہ 1 سال تک،
تو بعد میں ہم لوگ کیا چل سکتے ہیں؟ تو اٹس اے رول. اگر ہم لوگ یوز نہیں کریں گے ہمارے ایبلٹیز کو تو ہمارے فزیکل اور اسپریچول ایبلٹیز ول بی ٹیکن اوے اگر ہم لوگ یوز نہیں کریں گے تو. ہوتا نا ایسا. اسی طرح کیا فرمانے کہ سمم بکمن عمیون، یہ لوگ بہرے ہو گئے، یہ لوگ کو سنائی نہیں دیتی، قرآن کی پکار سنائی نہیں دیتی، وہ لوگ گنگے ہو گئے، منہ سے ہر بات نکلیں گی مگر جب قرآن کی بات آئیں گی تو منہ نہیں کھلیں گا. اومیون اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، روز صبح ہو رہی، روز شام ہو رہی، سورج ہے، چاند ہے، برڈز ہے، خود ہماری نفس میں اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ کو. تو کیسے یہ لوگ سمم بکمن عمیون، اور یہ کبھی بھی لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے ساتھ یہ دعا پڑھی ہے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ روشن کر دے ہمارے دلوں کو اس قرآن سے، آمین. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن تھی، یہ جو عربس تھے، ایک عربس دوسرے جیوز، ٹھیک ہے، جو مخالفت کرے، جو لڑے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے، جو ان کو جھٹلائے. تو یہ عربس کیسے تھے؟ عرب کے لوگ کیسے تھے؟ ان کے پاس کوئی رسول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، اور نہ یہ لوگ کے پاس کوئی سویلائزیشن تھی. یہ لوگ ٹینٹس میں رہتے تھے، اس طریقے کی زندگی گزارتے تھے. اور آن دی ادر ہینڈ جیوز کیسے تھے؟ ان کے پاس ہمیشہ رسول آتے گئے. داؤد علیہ السلام کے پاس سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام، ہمیشہ ان کے پاس رسول تھے. اور ان کے جو لاسٹ رسول جو آئے ان کے پاس، وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جس کو جو کرسچن سے وہ لوگ جیزس کرائسٹ بولتے. تو جیزس کرائسٹ کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اینڈ ہی واز دا لاسٹ پروفٹ ان کی نسل سے. اور پھر 600 ایئرس تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. تو یہ لوگ بھی ڈیسپریٹ تھے، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آخری رسول آنے والے ہیں. سو دیز پیپل دے ور ویٹنگ، دے ور ڈیسپریٹ فار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دے ور ویٹنگ. ٹھیک ہے. اور آن دی ادر ہینڈ یہ لوگ کیسے تھے؟ دے ور اسٹارونگ فار رسول. ان کے پاس کوئی بھی رسول تھا ہی نہیں. وہ لوگ کتنی بڑی اندھیرے میں تھے، کچھ بھی ہدایت کی بات تھی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے ہونے کے بعد جب اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو لوگ ان کی مخالفت کرے، تکلیف دیے صحابہ کو، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول کو ایز اے پروفٹ. تو یہ جو اخنس، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ لوگ مکہ کے سردار تھے، لیڈرز تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ ابو سفیان فرماتے، ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کرے، اور انہوں یہ حدیث بول رہے تھے کہ رات میں چھپ کے ابو سفیان کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول جو تہجد میں جو تلاوت کرتے تھے نا قرآن کی، اس کو چھپ کر سنا کرتے تھے، اور دن میں مخالفت کرتے تھے، دن میں اپوز کرتے تھے، مگر رات میں چھپ کے سنتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے. اتنی پیاری قرآن، اتنی پیاری تلاوت اللہ کے رسول کی. اور جب وہ سن لیتے تھے، جو آہستہ سے نکلتے تھے گھر کے باہر، تو کیا دیتے تھے کہ ایک سائڈ سے اخنس آ رہے، ایک سائڈ سے ابو جہل آ رہا. مطلب یہ لوگ امبیرس ہوتے تھے کہ جیسے ابو سفیان چھپ کے سن رہے ہیں اللہ کے رسول کی تلاوت قرآن کی، اسی طریقے سے یہ دو دشمن بھی اسلام کی، یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ چھپ کے سن رہے ہیں. دے وار سو ایڈکٹ، دے نیو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دے نیو کہ یہ سچا کلام ہے، بٹ دن میں مخالفت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسرا ایک اور کافر تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، وہ تو بہت آگے تھا، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، پوئٹری میں بہت آگے تھا. تو انہیں بھی کیا کرا کہ انہیں کیا سوچا کہ اب میں مخالفت کروں گا اللہ کے رسول کی. تو جب اللہ کے رسول اس کو قرآن پڑھ کے سنائے، انہیں بھی ولید بن مغیرہ بھی ایکسیپٹ کرا کہ یہ قرآن کیا ہے، کوئی پوئٹری نہیں ہے، کوئی جادو کی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے، صرف اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی سچائی ہے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ جو جیوز کیسے تھے؟ یہ لوگ کیا تھے؟ ان کے پاس ان کی اون لائٹ تھی نا نورہم، ان کی اون لائٹ تھی. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کی اون ہدایت. وہ ہدایت ان کی توراہ تھی، ان کے پاس کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی. مگر جب یہ لوگ قرآن کو دیکھے، پہچان لی اللہ کے رسول کو، جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہم لوگ، اس طریقے سے اللہ کے رسول پہچانتے تھے. مگر یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان سے آنا، یہ پھر عرب سے کیوں آیا. ان کو یہ ایٹیٹیوڈس کی طرف سے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے، اور ایکسیپٹ نہیں کرے، لائٹ کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو کنفرم نہیں کرے. ان کا ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف ٹھیک نہیں تھا، تو ان کی اون لائٹ بھی اللہ تعالیٰ چھین لی. اب یہ لوگ نہ تورات سے فائدہ اٹھا سکتے، نہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں. تو اب کیا ہو گیا؟ ان کی اپنی لائٹ بھی چلے گئی. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہم کو ڈیف نہیں بننا چاہیے، ہم کو عمل کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو صلاحیت دیا پڑھنے کی، لکھنے کی، بولنے کی. اگر ہم لوگ اس صلاحیتوں کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ صلاحیتیں ہم سے چھین لی جائیں گی. اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہم لوگ کو قرآن، جب ہم کو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو ہم کو بلائنڈ نہیں بننا، دیکھنا، سمجھنا اس کو. ٹھیک ہے. اندھے بن کے نہیں جینا زندگی اپنی. اور پھر جب ہم قرآن کو سمجھ لیتے تو ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھنا، دوسروں کو سکھانا، اپنی زبان کا استعمال کرنا، گنگے بن کے نہیں بیٹھنا. یہ زبان ہر چیز میں بولتی، تو پھر قرآن کے بارے میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، بول سکتی. تو ہم لوگ کو سمم بکمن عمی نہیں بننا ہے. اور پھر اگر ایسے بنیں گے خدا نہ خواستہ، تو ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
اب دوسرا ایگزامپل کیا ہے؟ یا جیسے بارش، زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے ہے اور تھنڈر ہے، گرج ہے اور بجلی ہے. جب وہ ججائلو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑاکوں کے موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ بہت گھیرنے والا ہے کافروں کو. تو یہ کیا ایگزامپل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ، اور دوسرا ایگزامپل کیا ہے منافقوں کا؟ ایز اف کہ بہت زیادہ ہیوی رین ہو رہی ہے آسمان سے. امیجن کریے آپ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ امیجن کریں. اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ٹیچر ہے، دیکھیے ہم کو ایگزامپلس سے سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم کو اچھے سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسا ہے ایگزامپل یہ؟ جیسے کہ بہت تیز زوردار بارش ہو رہی ہے آسمان سے، ٹھیک ہے، اور اتنے موٹے موٹے خطرے ہیں، جو ڈراپس سے اتنے موٹے موٹے ہیں، لائک سائز آف دا فسٹ، مٹھی کے سائز کے اتنے موٹے موٹے کیا بولتے ہیں سائز ہے وہ بارش کا. اور یہ بارش آس پاس نہیں ہو رہی، من السمائی، بالکل ڈائریکٹ آپ کے اوپر سے ہو رہی. ٹھیک ہے، تیز ہو رہی، بالکل اوپر سے ہو رہی، رائٹ ابو یو. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اندھیرے ہے، ظلماتن، اور ایک ظلم مطلب ایک اندھیرا، ظلماتن مطلب بہت زیادہ اندھیرے ہیں. کیسا ماحول ہے دیکھیے، ڈینجرس ماحول ہے. اوپر سے بہت تیز بارش ہو رہی، اور ڈارکنیس بھی کیسی ہے؟ ایک ڈارکنیس ہی ہے، لیئرز آف ڈارکنیس ہے. ایک کلاؤڈ ہے، وہ کلاؤڈ کے اوپر پھر سے کلاؤڈ ہے، کلاؤڈ کے اوپر پھر سے کلاؤڈ ہے، بادلوں کے اوپر بادل ہے. مطلب اتنا زیادہ اندھیرا ہے، پچ بلیک. اور جو کچھ بھی آگ جلائی گئی تھی وہ سب بہہ گئی. ٹھیک ہے، اور کیا ہے بولیے اس بارش میں؟ رعدن، کیا ہے؟ تھنڈر ہے. جیسے کہ بادل گرجتے، دیکھو کتنا ڈر لگتا ہے، بڑی گرج کی آواز آتی، دیکھیے بہت زیادہ بڑی آواز، اور کنٹینیوسلی ہو رہی، وہ گرجنا کنٹینیوسلی ہو رہا. اتنی خوفناک رات ہے وہ، جس میں تیز بارش ہو رہی، اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا نہیں، بہت زیادہ اندھیرے ہیں، اور تھنڈر سے، اور کیا ہے؟ لائٹنگ سے، بجلی گرتی نا ویسا، اور بار بار گر رہی تھی، بوم بوم، بار بار گرتی جا رہی. آلریڈی بارش کی ساؤنڈ ہے، اس کے اوپر سے لائٹنگ گر رہی. کیسا ماحول ہے؟ اب وہ انسان کیا کر رہا؟ اپنے انگلیوں کے صرف اوپر کے ناخن نہیں بول رہے ہیں، پورے انگلیاں، پورے کے پورے انگلیاں اپنے کانوں کے اندر گھسا دے رہا. کس سے گھسا رہا؟ موت کے ڈر سے. دس از ناٹ دا سلیوشن. ہم کو فیس کرنا ہے نا. جسٹ بیکاز کچھ مشکل آیت آ گئی، کچھ لائٹننگ کی طرح آیت آ گئی جو مشکل ہے عمل کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے کانوں میں انگلی رکھ دیں گے؟ از دس دا سلیوشن؟ یہ سلیوشن نہیں ہے نا. تو یہ جو مثال ہے اس کی، جو بارش ہو رہی ہے وہ کیسی ہے؟ قرآن کی مثال ہے وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا. ٹھیک ہے، قرآن کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں ہم کو، اور تیزی سے نازل ہو رہا. سائز آف فسٹ، موٹے موٹے ڈراپ، مطلب تیزی سے قرآن نازل ہو رہا. اور اٹ از اے ڈینجرس پلیس. جو دنیا جو جگہ ہے وہ ڈینجرس جگہ ہے. اور جیسا لائٹننگ کی تھوڑی سی روشنی آتی، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ لوگ دیکھتے ہیں تو دے ریئلائز کہ ہم لوگ کلف پہ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب ایک قدم غلط لیں گے تو نیچے گر جائیں گے پہاڑ پہ سے. تھوڑی سی لائٹننگ کی روشنی میں ان کو نظر آیا کہ ارے یہ تو ڈینجر ہے، اور تھوڑا سا اپنی صحیح ہدایت کے راستے پہ چلتے. جب آسان آیتیں آتے تو ہدایت کے راستے پہ چلتے، جیسا مشکل آیتیں آتے خاموش کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے، جب سافٹ ورسز آتے تو ہوپ رہتی، ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں گے. جب کچھ قربانی کی بات آتی، قیامت کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، جب آیتیں سافٹ نہیں ہوتے، جب آیتیں کرٹیسائز کرتے تو کیا بولتے؟ نہیں میں اتنی ریلیجیس نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی ہوں. یہ ایسا نہیں ہے طریقہ. یہ چاہے مشکل آیات رہو، چاہے آسان آیات رہو، ہم کو کیا ہے؟ ہر چیز کو عمل کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈھونس لیتے ہیں. نہیں میں اتنی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، اٹس اوکے. اس طریقے سے حقیقت سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. اتنا ڈینجر ماحول ہے یہ. تھوڑی سی روشنی آ رہی لائٹننگ کی تو چل رہے ہیں، اور دے ڈونٹ ایون نو کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اندھیرے میں، بجلی میں، بارش میں. اور ایسا ماحول ہے کہ سمم بکم اور عمیون بھی ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیے یکاد البرق، اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کیسے؟ محیط، بالکل گھیرنے والا ہے، کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے کافر. ٹھیک ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو. مطلب یہ لوگ ابھی اندھے نہیں ہوئے، جیسے کہ پچھلے ایگزامپل میں وہ لوگ اندھے گونگے بہرے ہو گئے تھے. یہ لوگ ابھی اندھے نہیں ہوئے. اللہ نہ کرے ہم لوگ اس کیٹیگری میں رہو. جب بھی اسلامی کوئی بات آتی ہے نا، اس کو فالو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ابھی اندھے نہیں ہوئے یہ لوگ، مطلب ابھی بھی چاند سے واپس آنے کا. ان لائک دی پریویس ایگزامپل، جب کبھی روشن کرتا ہے، جب وہ لائٹنگ سے کبھی بھی روشن نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ چلتے، ہاں ہم بھی مسلمان ہیں بول کے چلتے، آسان چیزوں کو فالو کرتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب تھوڑا سا اندھیرا ہوتا، رات کے پریشانی میں مشکل آیت نازل ہوتی، مشکل چیزیں عمل کرنے کے لیے قاموا، کھڑے ہو جاتے. ان کو اب اسلام فالو نہیں کرنا ہے. اور اللہ اگر چاہا تو وہ لے جائے گا ان کے سننے کی صلاحیت کو، ان کی آنکھوں کی صلاحیت کو. مطلب ابھی بھی ان میں سننے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ لے لیں گے یہ صلاحیت، بلکہ بول رہے ہیں. تو جب عمل کرنا ضروری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت قادر ہے. تو ہمارا اس کا مورل آف دا ورسز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ صلاحیت جو ہم لوگ سن رہے ہیں آج قرآن کو، جو دیکھ رہے ہیں آج قرآن کو، اتنی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے بول رہے ہیں ہم. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو ایٹ لیسٹ اب تو بھی اپن ریئلائز کرنا، ہر چیز پہ اپن عمل کرنے کی کوشش کرنا. جزاک اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا.